پاکستان چین دوستی 70 سالہ تاریخ پر محیط ہے جو خطے کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ 1949 میں چین کی آزادی کے بعد پاکستان نے نہ صرف چین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کیا بلکہ 1951 میں مکمل سفارتی تعلقات کا آغاز بھی کیا۔ ابتدائی ادوار میں جب چین خانہ جنگی اور بدحالی کا شکار تھا تو پاکستان نے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھا، بلکہ 1960 اور 1970 کی دہائی میں جب چین آئسولیشن کے زمانے میں تھا تو پاکستان چین کا اتحادی رہا۔ چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے اتحادی اور پھر برادر ملک تک پہنچنے میں 7 دہائیوں پر محیط کم و بیش 100 سے زائد سفارتی، تجارتی، ثقافتی اور تصویراتی معاہدے کار فرما ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور ترقیاتی تعاون کی مثال کے لیے یہی کافی ہے کہ JF-17 تھنڈر جس نے 27 فروری کو دشمن پر دھاک بٹھائی اور پاک چین اقتصادی راہداری جس سے دشمن خائف ہے، دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور مشترکہ ترقی کی کاوشیں سال ہر سال پر مشتمل ہیں۔ عوامی سطح پر تجارت صدیوں سے جاری ہے اور سلک روٹ اس کی نشانی آج گوادر تک تجارت کی نئی راہیں کھول رہی ہے۔ چین ایک بڑی معاشی طاقت ہے جس کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ترقی کی نئی شروعات ممکن ہے۔ زرعی ٹیکنالوجی کے حصول کے ذریعے زرعی شعبے کی ترقی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ چین نے بھی ہمیشہ نہ صرف سفارتی محاذ پر اور ترقیات میں پاکستان کی مدد کی بلکہ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی ہمیشہ ہی حمایت جاری رکھی ہے۔ تو پاکستان نے بھی چین کی عالمی سیاست میں پہلے چین امریکہ رابطے سے لے کر آج تک ہر سطح پر چین کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کا آغاز دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہے جسے پوری دنیا کامیابی کا شاخسانہ قرار دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سی پیک کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز کیا اور حال ہی میں اس پر تیزی سے کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تجارت کے فروغ اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنانے اور سی پیک کے ثمرات سے بہرہ مند ہونے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کی تیاریاں بھی مکمل کی جا چکی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے پہلے سال میں دوست ملک کے 2 دورے کیے اور آزاد تجارت اور دیگر تصویراتی اور سفارتی معاہدوں سمیت کئی شعبوں میں شراکت داری کو مضبوط کیا۔ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کو پاک چین مستقبل مانتے ہوئے دہائیوں کی روایت کے عین مطابق چین اور پاکستان مشترکہ ترقی کے نظریے پر گامزن ہیں۔ سفارتی سطح پر تعاون کی بات کی جائے تو ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری یہ 70 سالہ دوستی کشمیر میں جاری کرفیو کی صورتحال سے لے کر بھارتی سامراج کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی اور کشمیر پر ناجائز بھارتی قبضے میں عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ساتھ دیا۔ اور وزیر اعظم پاکستان کشمیر کے سفیر ہونے کے علمبردار ہونے کے ناطے ہر اس حمایت کو قابل قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے حق کی بات کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ دورہ چین انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جہاں مسئلہ کشمیر سمیت دیگر علاقائی و عالمی معاملات پر بات ہوگی۔ وہیں پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں صنعتوں کے قیام اور ان سے مستفید ہونے کے لیے دوطرفہ تجارت، ٹیکنالوجی کے تبادلے کے ذریعے ہم آہنگی کے لیے ہونے والے چین پاکستان بزنس فورم کی میٹنگ میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم اس سے قبل نومبر 2018 اور اپریل 2019 میں 2 دوروں میں دوطرفہ تجارت اور پاکستان کی برآمدات کی فروغ کے لیے چین میں ہونے والے اہم اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ سی پیک کی تکمیل ایک طرف خطے کے لیے راہداری کا کردار ادا کرے گی تو دوسری طرف پاکستان اور چین کی باہمی تجارت کو بھی بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ چین 1 ارب آبادی کی بڑی مارکیٹ ہے۔ چین کی اتنی بڑی آبادی کے لیے خوراک ایک اہم مسئلہ ہے جسے چین سالانہ لگ بھگ $1 ارب کی درآمدات سے پورا کرتا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور چین کی ضرورت پاکستان بہتر طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ دورہ چین کے دوران ہونے والے دوسرے آزادانہ تجارتی معاہدے کے بعد دوطرفہ تجارت 90% بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف برآمدات بڑھیں گی اور تجارتی خسارہ کم ہوگا بلکہ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ سے عوام کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان نے تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کی ترقی پر زور دیا ہے۔ چین کی ترقی کے نظریے اور عوام کو خط غربت سے نکالنے میں وزیر اعظم عمران خان چین کو مثالی مانتے ہیں۔ حالیہ دورے سے قبل وزیر اعظم نے تجارتی و کاروباری شعبے کے ذمہ داران سے ملاقات اور مشاورت کی تاکہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کی ترقی اور دوطرفہ تجارت میں درپیش مسائل کا حل ممکن بنایا جا سکے۔
امید کی جا رہی ہے کہ یہ دورہ مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کو درپیش مشکلات پر آئندہ کے لاہے عمل، دو طرفہ تجارت کے فروغ اور طالبان مذاکرات سمیت دیگر دو طرفہ و عالمی امور کے تناظر میں انتہائی اہم نوعیت کا